اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کفار مکہ کے سامنے ساری چیزیں سوالات کے جواب دینے کے باوجود یہ لوگ مانے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور جتنی بیان کرنا ہے بتاتے ہیں تو بھی وہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک وقت آیا حج کا موسم، لوگ کیا کرتے ہیں حج کے موسم میں اطراف و اکناف سے دور دراز سے لوگ مکے کے پاس آ کر لوگ وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ قریش مکہ کفار مکہ اپنی اسی عداوت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ باز نہیں آ رہے ہیں، اسلام نہیں لا رہے ہیں، نبی کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں اور توحید کو جو ہے نہیں مان رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اطراف و اکناف سے حج کے لیے آتے ہیں، آ کر جو ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے تھے۔ دیکھیے مکے کے اندر پہلے بھی بتایا تھا لات اور عزا یہ بتوں کے نام ہے۔ جس طرح حج کے واسطے ہم جاتے ہیں اسی طرح کعبۃ اللہ تو وہاں پر ہے، لیکن وہ لوگ شریعت کا حج نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اپنے باپ دادا کی رسومات انہی دنوں میں، جیسا غیر مسلم جو ہے ان کے کچھ یاترا ہوتی ہے تو ایسے وقت میں دور دراز سے 3 دن کے واسطے 4 دن کے واسطے اپنی مندروں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ سیم اسی طرح کعبۃ اللہ کے پاس بھی وہ لوگ وہاں آ کر اپنے باپ دادا کی رسم کے اعتبار سے ان کی عبادتیں ہوتی ہے، جو عبادتیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قبیلہ آتا تو اس قبیلے کے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور ان کو توحید کی دعوت دیتے کہ ایک اللہ کو مان لو اور اللہ نے مجھے رسول نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس میرے پیغمبری کو مان لو اور اس دین کی اسلام کی نصرت و حمایت کریں۔ جب اس طرح جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے، کوئی نرمی سے جواب دیتا، کوئی سختی سے جواب دیتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبیلے کے پاس جا کر حضور دعوت دیتے ایمان کی، توحید کی، رسالت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چچا ابو لہب تھا جس کا نام عبد العزا ہے۔ عزا ایک بت کا نام ہے، اسی کا میں عزا کا بندہ ہوں، نعوذ باللہ، گویا عبد العزا عزا کا بندہ، یہ عزا ایک بت کا نام ہے تو ابو لہب اس کا نام۔ تو ابو لہب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جا کر دعوت دیتے تو یہ اپنا پورا کام کاج چھوڑ کر، اتنا اسلام کا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں سے جا کر کہتا کہ اے لوگو، یہ تمہیں اپنے خدا کے دین سے، یہ عزا کے دین سے تمہیں چھڑانا چاہتا ہے اور تمہیں بدعت اور گمراہی کی یہ دعوت دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، دونوں جہاں میں کامیابی کا راستہ حضور کا راستہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ظالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا کر لوگوں سے کہتا ان کی دعوت کو قبول نہ کر، ان کی بات کو نہ مانے، یہ تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے پاس گئے اور ان کو بھی ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو عجیب ہے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت اور حمایت کریں گے، شرط یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو جائے آپ کے بعد خلیفہ ہم بنیں گے، یعنی اسلام لاؤ، ہم اسلام لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، آگے چل کر آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ غالب آ جائے تو ایسے وقت میں آپ کے بعد خلیفہ ہم رہیں گے، اس چیز کا معاہدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اگر جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، یہ بت پرستی سے توبہ کرو، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہاری نصرت اور حمایت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، تم اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اس دعوت کو قبول کر لو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکلے تو وہاں پر ایک قبیلہ ہے بنو زحلب ابن شیبان، قبیلہ بنی زحلب ابن شیبان۔ تو اس قبیلے کے 2 سردار ہیں، ایک ہے مفروق بن عمرو اور دوسرا ہے ہانی بن قبیصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس جب پہنچے ہیں ایمان کی اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو حضور کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور مفروق جو سردار تھا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟
کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے پہنچی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد اس مفروق، وہ قبیلے کا سردار، اس نے کہا اے برادران قریش کہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ کے نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کو ایک مانو اور مجھے رسول تسلیم کرو، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور میرے دین کی نصرت اور حمایت کریں، اور تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تم اگر دونوں جہاں میں فلاح چاہتے ہو تو پھر بت پرستی سے توبہ کرو اور اس دین کو تم قبول کر لو۔ اس نے کہا اور آپ کس چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی ان کے سامنے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ وہ سردار تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اور کیا کیا چیزوں کی جو ہے، اب ان کے دلوں میں اتنے دنوں سے جو ہے بت پرستی کی محبت جو بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دل اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ تو ایسے وقت میں جب حضور ان کے سامنے توحید کا پیغام اور رسالت کا پیغام ان کے سامنے رکھے ہیں، تو اب ان کے دلوں میں اور کچھ جھجک تھی۔ تو اس نے مفروق نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان میں سے یہ تھا کہ اور کس چیز کا جو ہے دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، تعالو اے لوگو آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں اسے میں پڑھ کر سناؤں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ مکے میں ہوتا کیا، یہ لوگ قریش والے یہ تو بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی اپنے ہاتھوں سے تراشے اس کی پوجا کرنے لگے، مٹی کے پتلے اس کی پوجا، اس کو ماننے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، فرمایا کہ اے لوگو آؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے پروردگار نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہے اسے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ وہ اکیلی ذات ہے، وہ اکیلا اللہ ہے جو سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمام انسانوں کو، جناتوں کو اور تمام مخلوقات کو سمندر میں، جنگل میں اور زمین پر ہوے میں اڑنے والے تمام مخلوقات کو وہ اکیلی ذات بنانے والی ہے۔ سارے کا سارا قدرت اور طاقت اسی اللہ کی ہے۔ بچہ دینے والا وہی، لڑکی دینے والا وہی، بیماری دینے والا وہی، کاروبار میں برکت دینے والا وہی، امیر بنانے والا وہی، غریب بنانے والا وہی، عزت اور ذلت دینے والا وہی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ اچھے اخلاق تھے، یہ اچھی ایسی تعلیم تھی جن کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، جس کی صداقت کو، جس کی سچائی کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بے دینی کے ماحول میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کہاں؟ یہ ماں باپ کی جو ہے قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ تو بہرحال کہ اس زمانے میں لوگ ویسے ہی تھے، ماں باپ کا کوئی جو ہے خیال کرنے والا نہیں، کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اس زمانے میں لوگ جو ہے غریبی کی ڈر سے بچوں کو قتل کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ اگر بیٹی لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو اسے زندہ جلا دیتے تھے، کہ کیوں؟ اگر یہ بیٹی بڑی ہونے کے بعد جو ہے داماد لائیں گے تو ایسے وقت میں ہمیں ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا، وہ عزت ہماری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس نیت سے وہ لوگ جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، تو رزق دینے والا تم کو اور ان کو بھی رزق دینے والا میں ہوں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جتنی قسم کی بری چیزیں ہیں تمام، جو علانیہ ہو، جو چھپ کر کی جانے والی ہو، جو کھلم کھلا کی جانے والی ہو، تمام قسم کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو بھی قتل نہ کریں، کسی کو بھی قتل بھی نہ کریں۔ تو اس وقت جو ہے ہر ایک کا چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت ہوتا تھا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتنی چیزوں کو ان کو بتایا کہ اس نے وہ مفروق جو سوال کیا تھا کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے وہ آیت تلاوت فرمائی اور آگے فرمایا۔ اور کس چیز کی جو ہے دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں عدل کا، انصاف کا اور احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ کسی کے ساتھ جو ہے کچھ معاملہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کو لازم پکڑو، اور کسی کے ساتھ اچھائی کا حسن سلوک کا معاملہ کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تمام گندی چیزوں سے، تمام گندے کاموں سے وہ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام ذکروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو بہرحال تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت فرمائی، تو مفروخ نے کہا کہ واللہ یہ کلام تو بہت ہی اچھا، کہ اچھے اخلاق، اس کے اندر ایک اچھی تعلیم ہے اور اچھی تہذیب ہے اور اتنا اچھا اور عمدہ کلام ہے۔ اور آخر میں کہا دیکھو تو آپ کے سامنے اس وقت میں معاہدہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا جو ہے کسرا کا بادشاہ، تو میرا ان سے جو ہے معاہدہ ہوا ہے، اور میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاہدہ کہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اگر میں کچھ کرا تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کسی کی حمایت اور کسی کی نصرت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے، کہ بس تم اپنی فلاح اور بہبودی چاہتے ہو تو تم اس دین کو اختیار کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اتنے میں ہی اب وہاں سے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور نکلے، تو درمیان میں مدینہ المنورہ کا ایک قبیلہ پڑاؤ ڈالا۔ اب یہاں سے سنیں اسلام مدینے میں کیسے پہنچا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے اور اسلام مدینے تک کیسے پہنچا، اس سیرت کو بھی آپ غور سے سنیں۔ تو مدینے کی کچھ ہسٹری سنیں۔ مدینے میں قریش کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور مدینے میں قریش کے لوگ زیادہ تھے، بت پرستی کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ وہ اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، اوس اور ایک قبیلے کا نام اوس ہے، دوسرے قبیلے کا نام خزرج ہے۔ تو یہ دو قبیلے مکے میں رہتے تھے، یہ قبیلے قریش کے تھے، مکے کے تھے، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، اور مدینے میں تعداد ان کی زیادہ تھی، اوس اور خزرج کی۔ یہ لوگ بت پرستی میں تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں یہودی رہتے تھے، اہل کتاب، چاہے نصارہ ہو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدلی ہوئی کتاب کو ماننے والے یہودی جو بنی اسرائیل ہے، کہ اہل کتاب مدینے میں رہتے تھے، لیکن یہود اور نصارہ کی لڑائی، اور اوس و خزرج جو مدینے میں رہنے والے بت پرست تھے، ان دونوں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کبھی بھی یہ اوس و خزرج کا قبیلہ غالب آتا تھا، کیونکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے۔ یہ بار بار آپس میں لڑائی کے موقع پر یہ یہودیاں ان لوگوں کو کہتے تھے جو مدینے میں رہنے والے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے کفار اور مشرکین تھے، ان لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو میجورٹی میں اور پبلک کے اعتبار سے تم لوگ زیادہ ہیں، لیکن عنقریب ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی کے ساتھ ہم مل کر تمہیں جو ہے ہرائیں گے، تمہیں یہاں سے بھگائیں گے۔ یہ کون بولتے تھے؟ مدینے میں رہنے والے یہودی اور اہل کتاب۔ جب یہ بات تو ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، یہودیاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نبی آئے گا کہ جو ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم سے لڑے گے اور ہمارے کو مدینے سے بھگائیں گے۔ تو ایسے وقت میں یہ اہل کتاب یہودی کے مدینے سے وہ لوگ چند افراد مل کر جو ہے مکہ آئے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مکہ آ کر یہاں کے لوگوں کو کچھ دوست بنا لیں۔ اگر جب مدینہ کے بت پرست افراد سے، اوس خزرج کے جو لوگ ہیں، جب ان سے لڑائی کا موقع ملے تو ایسے وقت میں یہ مکے والوں کو بھی ساتھ لے کر ان سے لڑیں، ان کو حلیف بنائیں، ان کو دوست بنائیں۔ اس واسطے یہ یہودیاں مدینے سے نکل کر مکے میں آ کر جو ہے قیام کرنے لگے۔ ابو الحیثر ایک جماعت تھی ان کی، تو ان میں سے اس جماعت کا جو ذمہ دار تھا ابو الحیثر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس قبیلے کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد وہ قبیلہ اپنی پوری کی پوری باتیں سنایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کہا کہ وہ لوگ بولے ہیں کہ دیکھو ہم مکہ آئے ہیں اس واسطے کہ یہاں کے لوگوں کو ہم اپنا حلیف، اپنا دوست اور احباب بنا لیں اور اپنا دوست بنا لیں، کہ جب ہمارے مدینے میں یہ اوس و خزرج یہ کفر و شرک کرنے والے لوگ ہیں کہ ان سے ہماری لڑائی ہو تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی ساری باتوں کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں تم کو یہ تمام چیزوں سے بھی زیادہ اچھی دعوت دینے کے واسطے آیا ہوں، تم میری بات کو قبول کر لو، تمہاری دونوں جہاں کی زندگی چمکے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی تعلیم دی کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم میرے دین کی حمایت اور نصرت کرو۔ اس میں سے ایاس بن معاذ وہ آگے بڑھے، ایک نوجوان تھے، وہ مدینے سے آئے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے۔ تو ایاس بن معاذ یہ کیا کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ آ کر جن لوگوں کے ساتھ جڑ کر آئے ہیں وہ تمام قبیلے والوں سے بولے ہیں کہ دیکھو ہم جس کام سے آئے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر یہ ان کی بات کو ماننے میں ہے۔ تو بعد میں سے ابو الحیثر ایک بڑا آدمی تھا، انہوں نے جو ایاس بن معاذ کے منہ کو بند کر دیا، بولا ہمیں یہ کام کے واسطے آئی کیا؟ آخر میں کتابوں میں لکھا ہے وہ لوگ بھی جو ہے حضور کی بات کو نہیں مانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے دوسرے قبیلے کے پاس پہنچے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایاس ابن معاذ کے آخری وقت میں جب مدینے میں تھے تو جب ان کے انتقال کے وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آخر میں یہ کلمہ پڑھ کر جو ہے انتقال ہوئے ہیں۔ تو یہ تو گویا یہ بھی ایک صحابی ہیں ایاس بن معاذ۔ تو بہرحال تو جو یہودیوں کا قبیلہ مکہ آیا، مکے والوں کو دوست حلیف بنائیں اور دوست بنا لیں، اور تاکہ موقع آیا مدینے میں رہنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے کفار اور مشرک ان لوگوں سے جو ہے لڑیں، یہ بھی جو ہے ان کا ساتھ دیں، اس کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان کی دعوت دی تو ایاس ابن معاذ نے مانا، اور آخر میں مدینہ المنورہ میں ایاس ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلہ تھا، ابھی جو بولا اوس اور خزرج کا قبیلہ بھی مکہ آیا ہوا تھا، اوس اور خزرج کا قبیلہ مکہ آیا ہوا تھا حج کے موسم میں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک تھے وہ لوگ، لیکن مکے کے اندر جو بتیں عام تھی، لات اور عزا، لوگ دور دور سے آ کر اس کی پوجا کرتے تھے، یہ انہی کے اس سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج کا قبیلہ مدینے سے مکہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیام گاہ پر پہنچے اور جا کر ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم ایک اللہ کو مانو، بتوں کو ماننے سے تم توبہ کرو، بتوں سے اب تک جو بھی یہ گناہ تمہارا شرک ہوا ہے اس سے تم توبہ کر لو، اس کو توڑ دو، ایک اللہ کو مانو، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں، آخرت میں، دونوں جہاں میں اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اور جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قبیلے اوس اور خزرج والے سنے تو فوراً ان کو یاد آ گیا کہ مدینے میں رہنے والے یہودیاں ہم سے بار بار کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، کہ وہ نبی کے ساتھ ہم رہ کر تم سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، تمہارے کو بھگائیں گے۔ تو اب وہ لوگ کیا سمجھے، سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی بات کو مان لیں اور ان کو جو ہے اپنا نبی قبول کر لیں۔ اس واسطے ان میں سے 4 افراد تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ جسے چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے۔ یہ لوگ آئے کسی اور مقصد سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ دین کی دعوت دی، یہ لوگ ان میں سے 4 افراد اسلام قبول کرے ہیں۔ کہاں کے یہ لوگ رہنے والے؟ مدینے کے رہنے والے اور اسے متم کے رہنے والے، بت پرستی میں مبتلا افراد، یہ قریش کے ہی لوگ ہیں، تو یہ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایمان کی دعوت دی تو یہ 4 افراد اسلام قبول کیے، اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے یہی دعوت ہم وہاں کے یہودیوں کو بھی جا کر ہم دیں گے، اگر وہ لوگ بھی ہماری بات کو مان لیے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے، تو لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو بہرحال اب یہ سب سے پہلا حج کا موسم آیا، 4 افراد جو ہے مدینہ واپس گئے ہیں، وہاں جا کر اپنے دین اسلام کی وہ لوگ وہاں پر تبلیغ کرے۔ مکہ اور مدینہ 700 کلومیٹر کا فرق ہے، قریب قریب۔ دیکھو مدینے میں رہنے والے
بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ مکہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ کرے، ان کو ایمان کی دعوت اور اسلام کی دعوت دیے، وہ لوگ اسلام قبول کیے، اور یہ لوگ جو ہے مدینے میں جا کر تبلیغ کرنے کا پرمیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں۔ کون؟ جو ابھی تک بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ لوگ حضور کے ہاتھوں پر اسلام لائے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے کہ اللہ کو مان لیے، حضور کی رسالت میں اقرار کر لیے اور پکے مسلمان بن گئے۔ مدینے میں جا کر ایمان اور اسلام کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، اس کے لیے جو ہے پرمیشن لے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو فرمایا کہ وہ 6 لوگ تھے جو اسلام لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ ان میں سے ایک ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں کہ عوف ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے ہیں قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے ہیں جابر بن عبداللہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 لوگ تھے مدینے میں جو اسلام جو داخل ہوا، یہ انہی 6 آدمیوں سے، یہ 6 مسلمانوں سے ہی مدینے کے اندر اسلام داخل ہوا۔ سب سے پہلے مدینے میں اسلام لانے والے مسلمان ریس والے یہ 6 لوگ تھے۔ اب دیکھیے یہ لوگ کیا کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اجازت دے دیے دعوت و تبلیغ کی، اور یہ لوگ مدینہ المنورہ پہنچے۔ وہاں جا کر ہر مجلس میں، ہر جگہ پر، کہیں پر بھی بیٹھتے، جہاں پر بھی یہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ضرور اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ دیکھو مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کو مان لیا اور وہ نبی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ سارے کے سارے چیزیں، یہ بت پرستی، یہ مخلوق، یہ اللہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے ایک اللہ کو مان لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کے اندر ہے، ان کو ماننے میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی ہے کہ دین کی اور اسلام کی دعوت یہ لوگ 6 آدمیاں مدینے میں جہاں پر بھی بیٹھتے یہ وہاں پر ایمان کی دعوت دیتے۔ ہر جگہ پر، ہر مجلس میں، جس جگہ پر بھی جاتے یہ وہاں پر ایمان کی دعوت دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پہنچا ہو۔ مطلب یہ 6 آدمیاں ہر جگہ ایمان اور اسلام کے تذکرے جو دعوت ملی تھی وہ دعوت جو ہے دوسروں کو دینے میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہر گھر کے اندر یہ بات پہنچ گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر ہیں، نبی ہیں کہ اور وہ ایمان کے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہماری کامیابی دونوں جہاں کے ماننے میں ہے۔ یہ بت پرستی وغیرہ کے یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 6 آدمی مل کر جو ہے چند لوگوں کو تیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری باتیں ان کو بتا دیے، ایمان کی، اسلام کی جو تعلیمات تھی، قرآن کی آیتیں وغیرہ، عربی لینگویج ان کو آتی تھی تو سارے کے سارے لوگ عربی جانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو باتیں بتائے ہیں وہ جا کر اپنی قوم میں، اپنی جگہ، اپنے گاؤں مدینے میں بتائے ہیں۔ تو چند لوگ جو ہے تیار ہوئے۔ تو جب دوسرا سال، نبوت کا 12واں سال، مدینے سے 12 لوگ آئے ہیں مکے کو۔ تو وہاں آنے کے بعد وہ لوگ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ابھی مکے کے اندر اسلام اور مسلمان اتنا زیادہ غالب نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر کوئی بھی آدمی اس کو بات سمجھ میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا بولے تو کھلم کھلا ملاقات نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کسی آدمی سے آہستہ سے، چھپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ فلاں جگہ پہ آؤ، میں تم سے ملاقات کروں گا۔ کیونکہ مکے کے اندر دشمناں زیادہ تھے، بت پرستہ زیادہ تھے، کہ اسلام کے اپوزٹ لوگ زیادہ تھے، وہ لوگ اسلام کا آگے بڑھنا ان کو پسند نہیں تھا۔ اگر کوئی اسلام لایا بول کے معلوم ہوا تو ان کو جو ہے زیادہ ستاتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکال دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں مطعم ابن عدی کے امان لے کر جو ہے مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ آپ کو بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے سے 12 لوگ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ان میں سے 5 لوگ تو جو پہلے سال جو 6 لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے 5 آدمی تھے، بقیہ 7 کے دوسرے افراد تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے قریب عقبہ کے پاس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے موقع پر وہاں پر ملاقات کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ رات میں وہاں پر جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ پر اسلام قبول کرایا، بیعت فرمایا۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں بیعت کرنا، کہتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 آدمیوں کی بیعت فرمائی۔ یہ بیعت کن باتوں کی بیعت؟ بیعت بولے تو اپنے آپ کو بیچ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جنت کے بدلے تمام چیزوں کو بیچ دینا، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کے بعد وعدہ کر کے بیعت کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، قتل نہ کریں، اور کسی پر تہمت لگانا اور کسی پر جو ہے بہتان لگانا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ کے کام ہرگز نہ کریں۔ یہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے لی ہے، اور وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اور بیعت فرمائے۔ بیعت بول تو پکا ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، اس کے خلاف ہم نہیں کرتے۔ وہ سارے کے 12 لوگ مدینے سے پہلے بار 6 لوگ تھے، نیکسٹ ایئر 12 لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں کہ اس بات کی بیعت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ ان باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ہے یہ بیعت لے کر ان کو وہاں سے روانہ فرمایا۔ تو یہ 12 لوگ تھے، 12 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ، اب یہ 12 لوگ ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات، یہ لوگ قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اسلام کی تعلیم انہیں حاصل ہونا ہے، تبھی جا کر جو ہے اسلام پر عمل کر سکیں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں 2 صحابہ کو ساتھ میں بھیجے۔ ایک تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 صحابی کو ان 12 مسلمان جو آ کر اسلام لائے ہیں ان کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ کیوں بھیجے؟ یہ جائیں وہاں پر ان لوگوں کو قرآن سکھائیں، دین کی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں۔ جو مرد جو عورتیں اسلام لائیں گے کہ وہاں پر ان کو دین کی دعوت دیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، اسلام کی باتیں ان کو بتائیں، ان کو اسلام کے راستے پر سارے لوگوں کو لے کر آئیں اور قرآن کی تعلیم دیں، احکام اور مسائل ان کو بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 لوگوں کے ساتھ 2 صحابہ کو گویا سمجھنا ہے 2 استادوں کو بھیجا، 2 مفتیوں کو ساتھ میں بھیجے ہیں تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور جو اسلام لائے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات دیں، ان کو اسلام کے احکام سکھائیں۔ تو اس میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ وہاں جانے کے بعد وہ تمام کے تمام لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، امامت۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بھی متعین کر دیے، امام بھی وہی ہے اور خطیب بھی وہی ہے اور مبلغ بھی وہی ہے۔ مکمل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افراد کو بھیجے ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر کے وہاں مدینے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری تھی، اور لوگوں میں ایمان کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتلانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو روزانہ جو ہے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات سکھاتے تھے، جو لوگ بھی نئے لوگ رہتے ان کو ایمان کے اور اسلام کی باتیں بتاتے تھے۔ دیکھو یہ کفر و شرک سے توبہ کرو، یہ تمام یہ ایک اللہ کو مانو، ساری کائنات کو بنانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، یہ دنیا کی چیزوں میں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو مانو، ایمان لے کر آؤ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں یہ جو 2 امام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابیوں کو بھیجے ہیں کہ دینی تعلیم ان کو دینے کے لیے، تو یہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمائے۔ ان کا قیام گاہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، انہی کے مکان پر قیام فرمایا کرتے تھے 2 صحابی، مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ مصعب ابن عمیر ایک مرتبہ تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہاں پر ایک آدمی تھا سردار اسید بن حزیر، یہ جو 6 آدمی اسلام قبول کرے ہیں
وہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے. قبیلہ اوس اور خزرج دو قبیلے مدینے میں تھے. ان کی یہ اپنے آبادی کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے. تو جو حضور کے ہاتھ پر جو اسلام لائے ہیں وہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے. تو سید بن حذیر ایک آدمی ہے، وہاں کے بڑے سردار مانے جاتے ہیں. ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں جو ہے، ان کو معلوم ہوا کہ مکے سے جو ہے چند لوگ آئے ہیں اور ہمارے یہاں کے مدینے کے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ بھٹکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ان کی بات مان رہے ہیں. تو اسید بن حذیر جو ہے فوراً اس جگہ پر آئے، اور اس جگہ پر آ کر جس کے مکان پر یہ لوگ ٹھہرے تھے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان کو آ کر جو ہے سختی سے باتیں کرنے شروع کیے، اور ان سے آ کر کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، تم لوگوں کو اپنے مدینے میں کیسے افراد کو بلا کر لائے ہو جو ہے یہاں آ کر جو ہے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، اور سختی سے باتیں کرنا شروع کر دیے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسید بن حذیر، اے اسید، پہلے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات پہلے سن لیں. اگر آپ کو بات اچھی لگے تو پھر اسے تسلیم کر لیں، اگر آپ کو بات پسند نہیں آئی تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات تو انصاف ہے، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرمائی. ہاں دیکھیے، مدینے کے لوگ انصاف پسند افراد ہیں. ہاں ابھی بھی عمرے کو جب جاتے ہیں، حج کے موقع پر وہاں جاتے ہیں، تو مدینے والوں کا جو انداز بہت اچھا ہوا کرتا ہے. ان کے اندر نرمی، شدت پسندی سے وہ خالی ہے. ان کی مزاج میں نرمی ہے اور بہت اکرام کرنے والے ہیں. وہ لوگ بہت سخی ہیں. ان کی مزاج کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے اخلاق ان کے مزاج، ان کی جو ہے فطرت میں ہے. تو وہ غصے سے تو آیا، لیکن مصعب بن عمیر بولے کہ پہلے بات تو سن لو، پھر اس کے بعد جو ہے پسند آئے تو قبول کر لیجئے، ورنہ پھر آپ کے اختیارات ہیں. تو حضور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرمائی. تو تلاوت فرمانے کے بعد قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت سارے پروفس رکھے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں. اے لوگوں، تمہارا خالق میں ہوں، تم مجھے مانو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے احکام پر تم عمل کرو، تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. جو مجھے نہیں مانے گا، یہ دنیا میری ہے، اگر میرے حکم پر نہیں مانے گا تو پھر اس کی مرنے کے بعد اس کی پکڑ بہت سخت ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں. تو آیتیں تلاوت فرمانے کے بعد وہ اسید بن حذیر یہ باتوں کو سننے کے بعد کہا، کلام تو بہت اچھا لگتا ہے. ما احسن هذا الکلام، کیا ہی اچھا کلام ہے، اچھی باتیں اس کے اندر ہیں. لوگوں کے ساتھ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے کا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا، کہ دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنے کا، چوری نہ کریں، ظلم نہ کریں، قتل نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور انصاف کے ساتھ بزنس کریں، اور لوگوں کو انصاف کا حکم دیں، لوگوں کو ساتھ اچھائی کا سلوک کریں. یہ اچھی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں ساری آیتیں پڑھنے کے بعد وہ لوگ مانے کہ ما احسن هذا الکلام، کیا ہی اچھا کلام ہے، کیا ہی اچھا قرآن ہے. اسی واسطے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنا فری ٹائم نکال کر قرآن کو، آپ کو جو بھی لینگویج میں قرآن آتی ہو تو اس قرآن کو ایک مرتبہ پڑھنے کی فکر کریں. ورڈز کے ساتھ ساتھ میننگ بھی تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم قرآن کی تفسیر ہوتی ہے جہاں پر بھی ہوتی ہے تو اس کو سنیں. قرآن کی تشریح کو سنیں گے تو آپ کو قرآن کیا چیزیں سمجھ میں آئے گا، جو اس کے اندر حقانیت ہے، پروفس ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لہٰذا کہ وہ آدمی نے کہا، اسید بن حذیر نے، کہ دیکھو پھر تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ہے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، پہلے اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کریں اور غسل کریں، پھر کلمہ شہادت پڑھیں.
کپڑے کو پاک کریں، صاف ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، کیونکہ دل پر کفر و شرک کی نحوست لگی ہوئی ہے تو اسے دور کریں۔ ناپاکی ہے، وہ گندگی ہے، شرک ایک بہت بڑی گندگی اور ناپاکی ہے۔ قرآن نے بھی اس کو رجسن کا لفظ دیا ہے، انما المشرکون نجس۔ وہ فوراً اٹھے، گئے، غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اسلام لایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ اچھائی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار بیان کی جائے گی۔